يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين۔ گزشتہ سبق میں مسئلہ چل رہا تھا کہ صحابی اگر من السنہ کہیں تو یہ روایت مرفوع شمار کی جاتی ہے اکثر اہل علم کے ہاں، اور بعد نے جو اس پر اجماع کا دعویٰ کیا ہے وہ دعویٰ محل نظر ہے، کیونکہ اس مسئلے میں بڑے بڑے علماء نے اختلاف کیا ہے۔ یہ ساری بات آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، اور یہاں یہ بات بھی پیش نگاہ رہنی چاہیے کہ حافظ رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں ابو بکر سیرفی کا نام لیا ہے شوافع میں، اور ابو بکر سیرفی کے بارے میں نے بتلایا تھا آپ کو کہ یہ وقت کے بہت بڑے اصولی تھے، حتیٰ کہ طبقات الشافعیہ میں یہاں تک لکھا ہے کہ امام شافعی کے بعد سب سے زیادہ اصول پر دسترس رکھنے والے یہی امام ابو بکر سیرفی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ لیکن علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے المجموع صفحہ 59 جلد اول، اس میں انہوں نے ابو بکر سیرفی کا نام نہیں لیا بلکہ ابو بکر الاسماعیلی احمد بن ابراہیم کا اختلاف ذکر کیا ہے۔ ابو بکر اسماعیلی جن کا نام احمد بن ابراہیم تھا، اور یہی قول نقل کیا ہے علامہ سبکی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ان سے طبقات الشافعیہ میں امام نووی سے۔ طبقات الشافعیہ کی جلد 3 ہے، صفحہ نمبر 8 ہے۔ اللہ اکبر۔ بہرحال یہ ایک اختلاف ہے کہ یہ ابو بکر سیرفی ہیں یا ابو بکر الاسماعیلی احمد بن ابراہیم ہیں، بھلے دونوں ہوں، مگر پھر بھی اس سے یہ بات تو ثابت ہو جاتی ہے کہ جو اجماع کا دعویٰ کیا گیا ہے وہ درست نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ احناف میں علامہ کرخی ہیں، ان کا بھی یہی موقف ہے۔ اور حافظ ابن حجر نے النقط میں تو امام الحرمین سے یہ نقل کیا ہے کہ محققین کا یہی قول ہے کہ یہ مرفوع نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، کہ یہ مرفوع نہیں ہے۔ اور ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے جو استدلال کیا ہے وہ احکام فی اصول الاحکام میں ہے، جلد اول اور صفحہ 194، اور ان کا استدلال سب سے بڑا وہ صحیح بخاری کی ایک حدیث پر ہے، صحیح بخاری کی حدیث پر ہے۔ یہ فتح الباری پکڑے 4 جلد۔ یہ احصار ہے نا، الحصار فی الحج، کہ حج میں اگر انسان روک دیا جائے، کوئی سبیل ایسی بن جائے کہ وہ وہاں نہ پہنچ پائے تو پھر کیا کرے۔
تو یہاں یہ روایت ہے، اخبرنی سالم قال کان ابن عمر رضی اللہ عنہما یقول الیس حسبکم سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان حبس احدکم عن الحج طاف بالبیت وبالصفا والمروہ ثم حل من کل شیء حتی یحج عاما قابلا فیہدی او یصوم ان لم یجد ہدیا۔ یہ کہتے ہیں سنت یہ ہے، تمہارے لیے سنت کافی نہیں ہے، یعنی انہوں نے استدلال کیا ہے صلح حدیبیہ سے۔ صلح حدیبیہ پر روک دیے گئے تھے نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام، تو حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ وہ تمہارے لیے کیا ہے، نبی علیہ السلام کا عمل تمہارے لیے سنت ہے کہ ان حبس احدکم عن الحج طاف بالبیت وبالصفا والمروہ، کہ اگر روک لیا جائے تو وہ کیا کرے، بیت اللہ کا طواف کر لے، صفا مروہ کر لے اور حلال ہو جائے، ہاں پھر آئندہ سال جو ہے نا وہ حج کرے، یعنی گویا کہ مکہ میں چلا گیا ہے، صفا مروہ کر لیا ہے، طواف کر لیا ہے، مگر 8 کو وہ عرفات میں نہیں جا سکا، بنا میں نہیں جا سکا کسی سبب سے، تو پھر کیا ہے، تو پھر اس کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ رائے ہے۔ اس سے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے استدلال کیا ہے کہ اب یہاں سنت کا لفظ استعمال کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، لیکن حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس استدلال پر جو ہے نا وہ نقد کیا ہے کہ یہ استدلال صحیح نہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو صلح حدیبیہ پر بیت اللہ میں پہنچے ہی نہیں تھے، حضرت تو بیت اللہ میں پہنچے ہی نہیں تھے صلح حدیبیہ کے موقع پر، اور نہ ہی نبی علیہ السلام کے ساتھ اس کے بعد یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ ہاں اگلے سال آپ نے عمرہ کیا ہے، اگلے سال آپ نے عمرہ کیا ہے، اس لیے یہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا سنت اس کو کہنا یہ بذائے خود کیا کہتے ہیں محل نظر ہے۔ یہ تفصیل اسی حدیث کے تحت حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں دی ہے۔ بہرحال اسی طرح بعض روایات میں آتا ہے، ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن زبیر فرماتے ہیں صف القدمین ووضع الید علی الید من السنہ، صف القدمین ووضع الید علی الید من السنہ۔ اب اس کو شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بھی کہا ہے، الارواء الغلیل ہے، لائیں دوسری جلد، وہ پہلے اوپر انہوں نے ذکر کی ہے حدیث ابن مسعود فر مراوحہ بین القدمین وہو قائم، کہ وہ دونوں قدموں کے درمیان فاصلہ رکھتے تھے اور اس پر جو ہے نا وہ راحت حاصل کرتے تھے، یعنی دائیں بائیں قدم پر سہارا لے لیتے تھے، آسرا ہو جاتا تھا۔ اس اثر کو شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے ضعیف قرار دیا، اور ضعیف قرار دے کے فرمایا ہے وَيُعَارِضُهُ حدیث ابن زبیر قال صف القدمین ووضع الید علی الید من السنہ۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ کہتے ہیں اخرجہ ابو داود و بحقی من طریق العلاء بن صالح عن زرع قال سمعت ابن الزبیر۔ اللہ اکبر، قلت، اب شیخ کیا کہتے ہیں وَهَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ أَيْضًا، یہ بھی حدیث ضعیف ہے۔ زرع هَذَا لَمْ يَرْوِ عَنْهُ إِلَّا اثنان، العلاء
ھذا احدہما ولم یوثق غیر ابن حبان ولا علاء بن صالح ثقہ فی حفظہ ضعف وقد روی موقوفا اخرجہ ابن ابی شیبہ بسند صحیح عن ہشام بن عروہ قال اخبرنی من رأى ابن زبیر یصلی قد صف بین قدمیہ والزق احدہما بالاخری۔ یہ من السنہ کے لفظ سے تو یہ درست نہیں، لیکن عبداللہ بن زبیر اس طرح پڑھتے تھے، عبداللہ بن زبیر اس طرح قدموں کو باہم آپس میں ملا کے پڑھتے تھے۔ اب اس کو شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے بسند صحیح عن ہشام بن عروہ کہا ہے، مگر یہ سند صحیح نہیں۔ کیوں؟ کہ اس میں ہشام کہتے ہیں اخبرنی من رأى ابن زبیر، کہ مجھے اس نے خبر دی جس نے ابن زبیر کو دیکھا۔ یہ عبداللہ ابن زبیر کو دیکھنے والا کون ہے؟ لم یسمى، مبہم ہے، ان کا نام نہیں ہے، اس لیے اس کی سند کو بھی، موقوف کی سند کو بھی کیا کہنا چاہیے؟ صحیح کہنا یہ درست نہیں ہے۔ کہنے کا مطلب یہ تھا کہ یہاں من السنہ صف القدمین بتلایا گیا ہے، لیکن یہ سنت، اس سے مراد کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے؟ نہیں۔ اسی طرح یہ جو معروف روایت ہے علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اب اس روایت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور خلفائے راشدین رضی اللہ تعالی عنہما کی سنت، ان دونوں کے طریقوں کو جدا جدا بیان کیا گیا ہے۔ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، جس طرح کہ پہلے آپ نے پڑھا ہے نا، فَكَذَلِكَ مَا لَمْ يُضِفْهَا إِلَىٰ صَاحِبِهَا كَسُنَّةِ الْعُمْرَيْن، ہاں منسوب ہو کسی اور کی طرف تو وہ سنت ابو بکر ہے، سنت عمر ہے، سنت عثمان ہے، یعنی ان کا طریقہ ہے، یہ ان کا کیا ہے؟ طریقہ ہے۔ اس سے مراد کہنا چاہیے کہ مرفوع حدیث پھر نہیں ہے۔ تو یہاں بھی سنت الخلفاء راشدین سے مراد کیا ہے؟ حافظ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے تو آثار کے تناظر میں یہ فرمایا ہے کہ سنت خلفائے راشدین یہ ہے کہ حدیث کی طرف رجوع کیا جائے، کہ حدیث کی طرف رجوع کیا جائے۔ انہیں جب حدیث مل جاتی تھی، معمول ہی ان کا یہ تھا، پھر روایات ذکر کی ہیں انہوں نے حضرت ابوبکر سے، حضرت عمر سے، حضرت عثمان سے، حضرت علی سے، کہ جب انہیں معلوم ہو جاتا تھا، پہلے انہوں نے اجتہاداً ایک مسئلہ بتلایا، لیکن بعد میں جب حدیث کا پتہ چلا تو انہوں نے کیا کیا؟ حدیث کی طرف رجوع کیا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ سنت خلفاء یہی ہے، یہ کوئی جدا نہیں ہے علیکم بسنتی سے، سمجھے یا نہیں؟ یہ علیکم بسنتی سے کوئی جدا نہیں ہے، بلکہ ان کی سنت بھی یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کی جائے۔ انہوں نے ساری بات جو ہے نا وہ اس تناظر میں کی ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن جمہور علماء علیکم بسنتی و سنت الخلفاء راشدین المہدیین سے مراد یہی لیتے ہیں کہ صحابہ کرام اگر کوئی طریقہ اختیار کرتے ہیں اور کوئی اس پر انکار نہیں کرتے تو یہ مرفوع حکمی کے حکم میں ہے، سمجھے یا نہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں جمعے کی دوسری اذان ہے،
جمعے کی دوسری آذان ہے۔ اب اس کو امت نے قبول کیا۔ حضرت علی نے البتہ اس سے اختلاف کیا تھا رضی اللہ تعالی عنہ، لیکن اکثر بلاد اسلامیہ میں اس کو قبول کر لیا گیا تھا دوسری آذان کو۔ اور اس دوسری آذان کا جو محمل ہے، اگر غور کریں تھوڑا سا تو اس کا محمل مرفوع حدیث سے نکل سکتا ہے، اور وہ مرفوع حدیث صبح کی آذان ہے، جس میں حضرت بلال وقت سے پہلے آذان دے دیتے تھے، اور جب وقت ہوتا تھا تو حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان کہتے تھے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو ایک مثال آذان ہی کے بارے میں وقت سے پہلے وہ موجود ہے سنت میں۔ ممکن ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی سے ہی یہ لیا ہو کہ مدینہ طیبہ کی آبادی بڑھ گئی ہے، اور مسجد کی آذان سن کے وقت پر نمازی مسجد میں پہنچ نہیں سکتے، وہ ہماری طرح 2 گھنٹے کا 1.5 گھنٹے کا خطبہ تو ہوتا ہی نہیں تھا۔ ہاں، جب تک نمازی مقتدی تنگ نہ پڑ جائے اس وقت تک ہم چھوڑتے ہی نہیں ہیں سپیکر کو، اللہ معاف فرمائے۔ حالانکہ حکم تو یہی ہے کہ مختصر کیا جائے خطبے کو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی طرح نبی علیہ السلام کے دور میں تراویح پر جماعت کا اہتمام نہیں ہوا، جماعت کا اہتمام تراویح پر نہیں ہوا، نہ حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں ہوا، لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جماعت کا اہتمام کروایا۔ حضرت تمیم داری اور ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو مقرر کیا کہ وہ نماز تراویح جماعت کے ساتھ پڑھائیں، اور اس کو امت نے قبول کیا۔ بلا شبہ اس میں یہ تو اختلاف ہے کہ پہلی رات پڑھنی جماعت سے اس طرح افضل ہے، یا خود اکیلا خود حافظ ہو تو پچھلی رات پڑھنا اس کے لیے بہتر ہے یا نہیں، اس میں اختلاف ہے، صحابہ سے بھی اختلاف ہے۔ لیکن امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا رجحان یہی ہے کہ جماعت کے ساتھ پڑھنا یہ کیا ہے، افضل ہے، کیونکہ وہ جو حدیث آتی ہے نا جس میں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو آدمی تراویح کی نماز پڑھتا ہے اور امام جب چلا جاتا ہے پھر یہ بھی مسجد سے چلے جاتے ہیں تو ان کو ساری رات کے قیام کا ثواب ملتا ہے۔ اس حدیث سے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے استدلال کیا ہے کہ تراویح جماعت سے پڑھنا جو ہے نا وہ افضل ہے۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا اہتمام کیا، اور پھر امت میں یہ طریقہ رائج ہوا، سوائے روافظ کے کسی نے اس پر انکار نہیں کیا۔ رافضی اس کو تسلیم نہیں کرتے کہ جماعت کے ساتھ اس طرح حضرت عمر فاروق کی اس مخاصمت اور مخالفت میں اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی طرح ایک روایت ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، صحیح مسلم میں فرماتے ہیں جلد النبی صلی اللہ علیہ وسلم 40 و ابو بکر 40 و عمر 80 و کل سنہ۔ مسلم کی روایت ہے کہ نبی علیہ السلام کے دور میں یہ شراب پینے والا اس کو کتنے کوڑے لگائے جاتے تھے؟ 40۔ ابو بکر کے دور میں بھی، لیکن عمر کے دور میں کتنے ہوئے؟ 80۔
اور کہتے ہیں کل سنہ، یہ سب سنت ہے، یہ سب سنت۔ اب کیا سمجھیں کہ کل سنہ 80 کوڑے لگانے یہ بھی نبی علیہ السلام کا ہے، ہاں یہ سنت ہے؟ ہاں نہیں، کیونکہ یہاں تصریح آ گئی ہے کہ حضرت عمر نے 80 کوڑے لگوائے، اور اس میں انہوں نے اجتہاد کیا ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے مشورے سے، ہاں کہ شراب پیتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، واہی تباہی بکتا ہے، اور جو آدمی اس طرح متہم ہوتا ہے، جھوٹ بولتا ہے یا کسی پر الزام لگاتا ہے، تو اس کو 80 کوڑے سزا دینی چاہیے، ہاں اس لیے شرابی کو بھی 80 کوڑے لگانے چاہیے۔ یہ اجتہاد کی بنیاد تھی۔ تو کل سنہ کہہ کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا 40 بھی درست ہیں، 80 بھی درست ہیں۔ گویا حضرت علی حضرت عمر فاروق کے مخالفت نہیں کرتے۔ تو یہ چند امثلہ ہیں، اور بھی مل سکتی ہیں ذرا محنت کرنے سے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ چلیے بھائی آگے۔ یہ ایک بات اور ہے، التحریر میں ابن الحمام رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کہی ہے، قولہ من السنہ ظاہر عند الاکثر فی سنتہ علیہ السلام۔ اور ابن امیر الحاج جنہوں نے شرح لکھی ہے التحریر کی، التقریر والتحبیر، اس میں وہ کہتے ہیں جلد 2 صفحہ 264 میں کہ ھذا قول اصحابنا المتقدمین، ہمارے متقدمین کا یہی قول ہے، ہمارے متقدمین کا یہی قول ہے۔ وَبِهِ أَخَذَ صاحب المیزان والشافعیہ وجمہور المحدثین، جمہور محدثین اور شوافع اکثر اور صاحب میزان انہوں نے اسی کو اخذ کیا ہے کہ یہ سنت کا لفظ، اس کا اطلاق نبی علیہ السلام کی سنت پر ہوتا ہے۔